अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो लॉग इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं उस वाक़े को लेकर कि जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो एक रमज़ान बाज़ार में हैं और वहाँ पर उनकी तल्ख़ कलामी हुई है और नाराज़गी का इज़हार किया डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने। वहाँ पर मौके पे मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से, जिनका नाम सोनिया सदफ बताया जाता है। अब हर कोई अपनी राय का इज़हार कर रहा है। जो अपोज़िशन है वो तो ये कह रही है जी ये तो चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी को दबोच के रखें, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखें, उनको काम ना करने दिया जाए और क्या इनके बाप की जागीर है वगैरह-वगैरह। हर कोई अपनी राय का इज़हार कर रहा है। ज़रूर करना चाहिए जी, जब भी कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो अपनी राय का इज़हार तो सभी करेंगे। लेकिन ये करने से पहले जैसा कि कहते हैं कि पहले फैक्ट्स को जान लेना चाहिए कि असल फैक्ट्स क्या हैं, फिर अपनी राय का इज़हार करें। चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर के हक में हो या चाहे वो फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा के हक में हो। तो मेरे पास वो असल फैक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें इस पूरी वीडियो की जो वीडियो आई है बिट्स एंड पीसेस में, उससे पहले क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर उस दौरान वहां पर रमजान बाजार के अंदर क्या बातचीत हुई मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वीडियो आप देखते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आते। मैंने भी वीडियो कई मरतबा देखी तो बहुत सी चीजों के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने जो है वो चढ़ाई कर दी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा पे और उन पर उन्होंने खूब गुस्सा किया और जरा लहजा भी उनका तल्ख था। तो तल्ख लहजे पे लोग बड़े कह रहे हैं कि जी ये तल्ख लहजा है, ये क्या तरीक़ाकार है। मैंने खैर मुख्तसरन तो लोगों को यही समझाया कि जी आप मामले की पहले तफसील जान लें और जैसे कि अभी आपसे भी मैंने कहा है और फिर उसके बाद कोई फैसला करें ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। आखिर में मैं अपनी राय भी आपको दूंगा कि मेरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या राय है या फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा को लेकर मेरी क्या राय है। मैं कोई फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्या फैन ही नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है वो आपको बतानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये सस्ता रमजान बाजार जो है ये सियालकोट में जिना स्टेडियम में लगाया गया है और इस सस्ते रमजान बाजार में फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे गई कि विजिट जाके करें आप, उससे पहले उन्होंने एक मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक से पहले उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के बारे में मालूम किया कि जी कहाँ पर हैं सोनिया सदफ साहिबा। तो उनको ये बताया गया है कि जी वो मौके पे मौजूद नहीं है। वो पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी एसी चला के, वो वहां पर बैठी हुई थी, तो वो नहीं आई है। फिर उसके बाद जब ये मीडिया टॉक हो गई तो फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा सस्ता रमजान बाजार में गई और वहां रमजान बाजार में गई तो एक ज़ईफ खातून उन्हें मिली। उन्होंने अपनी जो है वो तकलीफ उन तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि जी देखिए मुझे 1 किलो चीनी ये दे रहे हैं और वो भी हमें लाइन में लग के ख्वार होकर 1 किलो चीनी मिल रही है और मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। मैं इनकी मिन्नतें कर रही हूँ, आप मेरी उम्र देख लीजिए, मेरे घर पे बच्चे हैं, बच्चे बीमार हैं और यहाँ पर इतनी इतनी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो मेहरबानी कर कर मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर दीजिए कि ताकि मुझे 2 किलो चीनी मिल जाए। 1 किलो चीनी ये दे रहे हैं। उस पर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने दोबारा पूछा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए। जब उन्होंने ये कहा तो दोबारा दूसरी मर्तबा भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा सोनिया सदफ साहिबा वहां पर तशरीफ नहीं लाई, यानी कि वो सस्ता रमजान बाजार में वो नहीं आई। और फिर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने क्या किया कि उन्होंने अपने पास से अपने पल्ले से तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए की चीनी उन्होंने खरीदी, क्योंकि ये जो खातून थी वो ये कह रही थी कि मैं कोई ज़कात फितराना नहीं, मैं पैसे देकर ये चीनी खरीदना चाहती हूँ 2 किलो, तो मुझे दिए जाएं। तो वो परेशानी उन्होंने देखी, वहां पर और भी बहुत सी खवातीन थी, तो उन्होंने 10-15 हजार रुपए की चीनी अपने पास से अपनी जेब से खरीदी और खरीद कर फिर उन्होंने जितनी भी वहां पर खवातीन थी उनको एक एक करके 2-2 किलो चीनी तकसीम की। ये करने के बाद फिर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा आगे बढ़ी और उन्होंने जो मुख्तलिफ वहां पर स्टॉल्स थे, जो मुख्तलिफ चीजें वहां पर अशिया खुर्दनोश बेची जा रही थी, उनका उन्होंने जाके जायजा लेना शुरू कर दिया। जायजा लेते लेते वो एक फ्रूट वाली शॉप पर पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि फ्रूट जो था वो उसकी हालत ठीक नहीं थी, मयारी नहीं था। उस पर उन्होंने एतराज किया और एतराज करके उन्होंने फिर पूछा कि असिस्टेंट कमिश्नर, तीसरी मरतबा भी हो गया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा किधर हैं सोनिया सदफ साहिबा, उनको बुलाया जाए। उनको फिर बुलाया गया और पता ये चला कि अब तक भी वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं एसी चलाकर। खैर एसी चलाकर बैठी हुई है, एयर कंडीशनर चलाकर वो बैठी हुई हैं। वो फिर वहां पर आई और जब आई तो फिरदौस साहिबा ने उनसे कहा कि जी देखिए ये क्या मयार है, आप इस मयार को देखिए। तो उस पर उन्होंने और ये भी उन्होंने कहा कि इसको रिमूव करवाएं यहाँ से, ये हालत ठीक नहीं है इस फ्रूट की जो कि यहाँ पर आवाम को दिया जा रहा है। आवाम को चीज तो मयारी मिलनी चाहिए ना।
تو اس پر جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں انہوں نے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی سرکاری ویلفیئر شاپ نہیں ہے۔ تو فردوس صاحبہ نے کہا کہ جی یہ جو رمضان بازار ہے یہ بھی تو سرکار کا ہے نا، سرکار کی طرف سے ہے، تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، یہ آپ کا کام ہے۔ اور آپ پہلے کہاں تھیں؟ یہ سستا رمضان بازار آپ کے انڈر آتا ہے، آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تو آپ کو یہاں پر موقع پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس پر جواز کوئی لاجک نہیں دے سکی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھیے کتنا رش ہے۔ جب انہوں نے رش کی بات کی تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ جی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی گاڑیوں میں اے سی چلا کر، ایئر کنڈیشنر چلا کر بیٹھے رہیں جس طرح سے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جو ایئر کنڈیشنر والی بات ہے نا وہ اس لیے انہوں نے کہی ہے کہ ان کو چونکہ بار بار بلایا جا رہا تھا اور وہ گاڑی میں ایئر کنڈیشنر چلا کر بیٹھی ہوئی تھیں، آگے آن دا گراؤنڈ نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہاں پر ہونا چاہیے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ایئر کنڈیشنر چلا کر ہم بیٹھیں۔ اور جہاں تک رش کی بات ہے تو ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، ہر کسی کو اپنی صحت عزیز ہے۔ آپ کی ڈیوٹی آپ کو یہاں پر ہونا چاہیے، نہ کر یہ کہ آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے رہیں۔ اور یہ سرکاری ویلفیئر شاپ والی جو وجہ تھی یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی چیزیں تھیں جو قابل اعتراض تھیں، نہ وہاں انہوں نے کہا فردوس صاحبہ نے کہ جی کہیں پر بیٹھنے کی جگہ ہے کوئی لوگوں کے لیے، نہ کوئی چھاؤں کا یعنی کہ انتظام ہے، نہ کوئی پنکھوں کا انتظام ہے۔ اور یہ جو ساری وہاں پر آپس میں گفتگو ہوئی دونوں کی، اس گفتگو میں فردوس صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کو کس نے اے سی بنا دیا، آپ تو اے سی بننے کے لائق نہیں ہیں، اور ان سے پوچھنا چاہیے۔ یہ لفظ انہوں نے جو یہاں پر یہ استعمال کیا وہ غیر مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی کس بغیرت نے اس بغیرت سے پوچھنا چاہیے کہ جس نے آپ کو یہاں پر اے سی لگایا ہے۔ تو یہ لفظ ان کا نامناسب تھا۔ وہ خیر الفاظ میں وہ غصے میں تھیں اور ان سے یہ لفظ منہ سے نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، لیکن وہ نامناسب تھا۔ اے سی صاحبہ کا جو رویہ تھا، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہاں پر موقع پہ موجود نہیں تھیں، ان کو وہاں پر آنا چاہیے تھا۔ پھر بعد میں سونیا صدف صاحبہ نے کہا جی ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہم ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات ہم کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہوتے ہوں گے، ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر غلطی جو ہے وہ سونیا صدف صاحبہ کی تھی۔ اور فردوس صاحبہ کا یہ کہنا کہ جو یہ فروٹ دیا جا رہا ہے یہاں پر سستا رمضان بازار میں، یہ سرکاری شاپ نہ صحیح لیکن یہ کوئی جواز تو نہیں بنتا کہ یہاں پر فروٹ جو ہے وہ معیاری نہیں ہے، اور یہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا، یا آپ کی ٹیم کی نظر سے نہیں گزرا، آپ کی ٹیم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، اور لوگوں کو یہ گلے سڑے پھل بیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سستا رمضان بازار ہے یہ بھی سرکار کے کہنے پر لگایا گیا، اور یہ سرکاری سستا رمضان بازار ہے۔ تو وہاں پر یہ جو رویہ تھا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کا وہ نامناسب تھا، اور اس پر ان کی طرف سے جو دی گئی ایکسپلینیشن تھی وہ ایکسپلینیشن بھی کوئی قابل قبول نہیں تھی۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس پورے معاملے میں کوئی بھی ہو تو کیا غصہ نہیں آئے گا کہ یہ جتنے بھی بیوروکریسی سے لوگ ہیں ان کو تنخواہیں کس سے جاتی ہیں؟ ایک ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں جاتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان چیزوں کو انشور کرنا۔ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ہم برا بلا کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کسی کے سگے نہیں ہیں، صرف اپنے سگے ہیں، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب ہم کہتے ہیں بالفرض پی ٹی آئی سے کہ جی آپ نے ہمیں یہ کر کے نہیں دکھایا، یہ آپ کی غلطی، وہ آپ کی غلطی، آپ نے سستا رمضان بازار لگایا تو اب جس طرح کل کو کہ جی وہاں پر فروٹ جو ہے وہ گلا سڑا لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ نیچے جو بیوروکریسی ہے جنہوں نے فیصلوں کو اور احکامات کو انفورس کروانا ہے، اگر وہ انفورسمنٹ ہی صحیح سے نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر بدنام کون ہوگا؟ بدنام یہی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، یہی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، حکومت ہوگی جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں۔ اور بلکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات کس طرح سے کرتے ہیں بیوروکریسی سے، یہ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، آپ کے ووٹوں سے ضرور منتخب ہوئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے نا، اور پھر جو عوامی شکایات ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ تو اگر آگے سنا نہ جائے تو پھر عوامی شکایات کیسے دور ہوں گی؟ بیوروکریسی کی ایک خاص اپروچ ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے، وہ کوئی دو نمبر کام بھی ہوگا نا، تو میری اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ اس کو ایک نمبر بنا دیں گے۔ اگر ان کا کوئی اپنا بیوروکریسی سے بندہ ہوگا اس کو وہ بڑا سپورٹ کریں گے اور اس کی ہر ناجائز چیز کو بھی جائز کر کے پیش کر دیں گے۔ اور یہی ایسی ایک چیز سیالکوٹ شہر میں بھی میں نے دیکھا تھی، وہاں کے اے ڈی سی آر تھے، ان کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ انہوں نے ایک ناجائز چیز کو، ایک دو نمبر چیز کو، ایک فراڈ کو، ٹھیک ہے، ایک پوری ایک جو ہے فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کو انہوں نے لیگل کر دیا اور اس کو بلکہ دیکھا دیکھا کر دیا۔ تو بیوروکریسی بڑا کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ جو ابھی بیوروکریسی کے گن گا رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو ایک ہاتھ سے نہیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے ہم سلوٹ کریں گے اور ان کے ہم صبح دوپہر شام گن گائیں گے، لیکن جہاں پر جو غلط ہے اس غلط کو غلط کہنا ہوگا، کیونکہ جو غلط ہوتے ہیں وہ پھر بیوروکریسی کو بھی، ساری بیوروکریسی کو غلط کر دیتے ہیں۔ ساری بیوروکریسی بھی غلط نہیں ہوتی، لیکن بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ان کی غلطیوں اور خامیوں کی وجہ سے ان حکمرانوں کو، یعنی کہ ان پولیٹیکل لوگوں کو
عوام سے سننا پڑتی ہیں. تو وہاں پر جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کا رویہ تھا، جو ان کا غصہ تھا، وہ ٹھیک تھا، کیونکہ 3 مرتبہ انہوں نے بلایا اے سی صاحبہ کو. اے سی صاحبہ اپنے اس میں تھیں، ٹشن میں تھیں، کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، یہ کون ہے، میں کیوں جاؤں. تو اس لیے وہ 3 مرتبہ کہنے کے باوجود، اور اس لیے کہ جی رش ہے بہت زیادہ، تو رش ہے تو ایس او پیز کا ہر کسی کو خیال کرنا ہے. ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہے، آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو ہے. لیکن آپ کا تو کام ہے، آپ کو تو فیلڈ میں رہنا ہے. اور وہاں پر جو آ کر نقطہ اٹھایا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے، وہ بالکل ٹھیک تھا. اور جو عوام کی وہاں پر لوگوں کی گریونسز ہیں، ان گریونسز کو بھی تو انہی لوگوں نے، ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے ہی ان گریونسز کو دور کرنا ہے. یہ ہے جی وہ تفصیل جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب باقی فیصلہ آپ خود کر لیجیے، آپ کو کون لگتا ہے صحیح اور کون لگتا ہے غلط. میرا یہ کام تھا کہ آپ کو یہ تفصیل بتانا کہ ایز اٹ از یہ کیسے ہوا، کہ کب کیا کچھ کس لیے کہا گیا، جس کے نتیجے میں. اور اس میں ایک اور بات بھی جو آخر میں یہ کہ جی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ آپ آسمان سے اتری ہیں. وہ اس لیے کہا کیونکہ وہ ایئر کنڈیشنر چلا کے گاڑی میں بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا رش بھی ہے اور ایئر کنڈیشنر چلا کے گاڑی میں بیٹھی تھی، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ آسمان سے اتری ہیں. تو انہوں نے خیر آگے سے کہا کہ میں آسمان سے نہیں اتری، لیکن جو ایٹیٹیوڈ تھا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کا، آئی ایم شیور کہ اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ درست نہیں تھا. بعد میں بندے کو ریئلائز ہوتا ہے، اور اس وقت جب وہ بعد میں اپنی گاڑی کے پاس گئی تو ان کو اس وقت بھی ریئلائز ہو گیا ہوگا. تو فردوس صاحبہ نے جو غصہ کیا، وہ پھر غصہ تو کرنا بنتا تھا نا، کیا کریں. مجھے علی ممتاز کو جی اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.